جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو شخص اذان دیتا ہے اس کو مؤذن اور جو تکبیر پڑھتا ہے اس کو مکبر کہا جاتا ہے۔ اب مؤذن اور مکبر کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیا فضیلت ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 531 کا ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے، جس میں اذان دینے پر اجرت لینے کا بیان موجود ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امام ہو تو تم ان کے کمزور ترین لوگوں کی رعایت کرنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اذان پر اجرت نہ لے۔ یعنی مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان دینے کی اجرت نہ لے۔ اسی طرح سے جس شخص نے اذان کہی اور اس کے بعد اقامت، کون سا شخص پڑھے گا، اس کے بارے میں بھی ہمیں ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 199 ہے، اور اس حدیث کے مطابق زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان کا حکم دیا تو میں نے اذان دی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ صدا کے ایک شخص نے اذان دی ہے اور جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص اذان دے وہی پھر جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے اقامت بھی پڑھے۔